السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کے آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب قمتم اٹھو تم الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا تو دھو تم وجوہکم اپنے چہرے، وایدیکم اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں، الی الکعبین ٹخنوں تک، وان کنتم اور اگر ہو تم جنبا جنبی، فطہروا تو غسل کرو، وان کنتم مرضی اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر یا سفر میں، او جاء احد منکم یا آئے کوئی تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے ہم بستری کی ہو عورتوں سے، فلم پسنا تجدو پاؤ تم ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا پھر تم مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے، ما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ، لیجعل کہ کرے تم پر، من حرج کوئی تنگی، ولیکن یرید اور لیکن وہ ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم کہ تم کو پاک کر دے، ولیتم نعمتہ اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو، واذکروا اور تم یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، علیکم جو ہوئی تم پر، ومیثاقہ الذی اور اس کا عہد وہ جو، واثقکم اس نے تم سے معاہدہ کیا، بھی اس کا، اذ جب قلتم تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ، علیم بذات الصدور خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کر لیا، اب ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کا کرنا بھی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بتاتے ہیں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت میں وضو کرنے کا حکم ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور اس کا طریقہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے،
منہ دھو یعنی ایک ایک، دو دو یا تین تین مرتبہ. دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد، جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے. منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے، پھر اپنے سروں کا مسح کیا جائے. یہاں پر ہمیں قرآنی آیت سے وضو کی اہمیت پتہ چلی کہ نماز کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے. اب وضو سے متعلق چند باتیں احادیث سے ہم سمجھتے ہیں. بخاری کتاب الوضو حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے. حدیث کچھ اس طرح سے آتی ہے: ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا برتن منگوایا. پھر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے. پھر کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. دیکھیے، یعنی وضو ایک ایسا عمل کہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں اگر وہ ناقص ہے تو، اور اگر ہم نے پراپر اس طریقے سے جو سنت طریقہ ہے وضو کیا، نیت خالص اللہ کی رضا ہے، پھر وضو کر لینے کے بعد تحیۃ الوضو، وضو کی 2 رکعات پڑھ لی، تو فرمایا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی وضو کرنا گناہوں کی بخشش کا سبب بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ گناہ دھل رہے ہوتے ہیں انسان کے. تو وضو ایک اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، ہم نے عموماً دیکھا کہ ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ پوری طرح اپنے اعضاء کو دھو نہیں رہے ہوتے. وضو ناقص ہوتا ہے، کسی جگہ پر پانی جاتا ہے، کسی پر نہیں جاتا، اور ہم فوراً سے جو ہے بس جلدی جلدی وضو کیا اور اپنی نماز شروع کر دی. تو جو وضو کا طریقہ ہے، سنت طریقہ، ایک تو اس کے مطابق کرنا ہے، نہ کچھ زیادتی کر سکتے نہ کم کر سکتے. دوسرا، کوئی بھی اعضاء جو وضو کے اعضاء ہیں جن کو پانی سے ہم نے گیلا کرنا ہے، اس میں سے کوئی چھوٹا سا حصہ بھی خشک نہ رہے. ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی، یعنی اس جگہ پر پانی نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اسے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو. چنانچہ وہ شخص واپس ہوا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی. یعنی ناخن بھر جگہ بھی ہماری خشک نہیں رہنی چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ گئے. آپ نے ہمیں اس حال میں پایا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بلند آواز سے پکارا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یعنی ان خشک ایڑیوں کے لیے بربادی ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وضو کو مکمل کرو. یعنی جو ہم جلد بازی میں کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہمارا جلدی جلدی وضو کیا، بس نماز پڑھ لی، ہم اس بات کا خیال بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ وضو کے درمیان آیا ہماری کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی، کیا ہم نے اس طریقے سے وضو کیا جو سنت طریقہ ہے. ہم نہیں اس بات کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو وضو کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے. دوسرا دیکھیے، جہاں پر وضو اور طہارت کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں پر ایک حدیث آتی ہے. ہم یہاں پر ایک چیز کو اور ایڈ کرتے ہیں. مفسرین کرام جس چیز کو یہاں پر اجاگر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں. ایک حدیث بیان کی، پھر ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی باغ پر سے گزرے. وہاں 2 آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا، انہیں کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا. پھر فرمایا، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا پیتا تھا. پھر اللہ کے نبی نے ایک
ہری ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جب تک یہ سوکھے نہیں شاید ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ یہ بھی بخاری کتاب الوضو کی حدیث ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر پیشاب کے چھینٹوں کا تذکرہ ہے اس حدیث میں۔ پیشاب کی وجہ سے، اس کے چھینٹے پڑ جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آیا ہم کیا کرتے ہیں، خاص طور پر ہم شادی شدہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ جو پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل چھوٹا بچہ ہے، ایک تھوڑا بڑا بچہ بھی ہو جاتا ہے، تو ہم احتیاط نہیں کرتے، اس کی پاکی کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، نہ اپنی پاکی کا خیال کر رہے ہوتے کہ بچے کے پیشاب کے بہت سے چھینٹے۔ عموماً ہم نے دیکھا کہ بچے جب پیشاب کر دیتے ہیں تو بہت سی مائیں یعنی انہی کپڑوں میں گندگی میں پھرتی رہتی ہیں اور وہ کپڑے تک بدلنے گوارا نہیں کرتی۔ دوسری، جس جگہ پہ بچے ہوتے ہیں وہ جگہیں پیشاب میں ہوتی ہیں، وہ ان کی صفائی کا خیال نہیں کر رہی ہوتی، یعنی پیشاب کو وہ معمولی سی چیز سمجھ رہی ہوتی ہیں، جبکہ یہ معمولی چیز نہیں، قبر میں عذاب کی وجہ قرار دیا گیا کہ یہ پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا۔ تو چونکہ بچہ تو معصوم ہے، اسے نہیں پتا، تو ہم ماؤں کا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم اس ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے گھر سے اپنے آپ کو بھی پاک رکھنا ہے، خود بھی بچنا ہے، بچے کے پیشاب سے بھی۔ یعنی ہم نے عموماً دیکھا کہ بہت بڑے بڑے ہونے کے باوجود بھی کچھ سال کے بچے بھی پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر رات میں بستروں پر سبھی کے گھر میں تقریباً ایسا معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ کہ آیا ہم اس پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بھی نہیں بچ رہے ہوتے، تو جب ہم واش روم میں بیٹھیں اس وقت بھی ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے اوپر نہ پڑیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر بالفرض کسی جگہ پڑ بھی گئے تو فوراً سے اس جگہ کو پاک کر لیا جائے۔ دوسرا، گھر میں پاکی کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ یہ پیشاب ایک ناپاک چیز ہے اور اس سے ہمیں اس کے چھینٹوں سے بچنا ہے اور گھر میں پاکی کا اہتمام کرنا ہے، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے۔ بہت سی مائیں نماز نہ پڑھنے کی بھی یہ وجہ یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، ہم پاک نہیں رہ سکتے۔ تو دیکھیے اگر ہم یعنی نماز پڑھنے والے ہوں گے تو ہم خود بخود اپنی پاکی کا خیال رکھیں گے کہ ہم ناپاکی میں تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو نماز کیا ہے؟ بے حیائی اور برائی سے ہمیں روک رہی ہوتی ہے، تو نماز خود بخود ہمیں اس برائی سے روک دے گی کہ ہمیں پیشاب جیسی ناپاک چیز سے بچنا ہے، کیونکہ پیشاب کے کپڑوں میں یا پیشاب ناپاکی میں تو کوئی نماز نہیں پڑھے گا، اور جو پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ناپاکی میں تو یعنی پاک ہونا تو شرط ہے، اس جگہ کا بھی، لباس کا بھی، انسان کا اپنا بھی، پاکی تو شرط ہے نماز کے لیے۔ تو نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، وضو بھی پراپر کرنا ہے، اور پاکی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی جگہ پر ہمارے گھر میں پیشاب کے اس طرح سے چیزیں موجود نہ ہوں، ہم اس کی پاکی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری وجہ بتائی گئی وہ چغلی، کھانا کی بہت زیادہ چغلی کیا کرتے تھے دوسرے کی، اسی وجہ سے جو ہے وہ قبر میں عذاب ہو رہا۔ تو یہ دونوں ہی یعنی ہماری نظر میں معمولی باتیں ہیں اور ہم میں اکثر میں یہ پائی جاتی ہیں چیزیں، لیکن یہ معمولی نہیں، اس میں جو وجہ بتائی گئی قبر میں عذاب کی وہ یہ 2 باتیں ہی بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہم نے وضو کا اہتمام کرنا ہے، کوئی جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے، پاکی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ آیات ہمیں پاکی کا بھی درس دیتی ہیں، ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ صفائی ستھرائی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا پہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ مسح جو ہے وہ پورے سر کا کیا جائے گا، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے جائیں اور پھر وہاں سے آگے کو لے کر آئیں جہاں سے شروع کیا تھا، اس کے ساتھ کانوں کا مسح کر لیں۔ اب دیکھیے اوپر سے نیچے تک گدی تک ہاتھوں کو لے کر جاتے ہیں جب ہم مسح کرتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے ہم نے احادیث میں بھی گردن کا مسح نہیں پڑھا کہ اپنی گردن کے اوپر، یعنی جب ہم سر کا مسح کریں تو پورا گردن پر بھی مسح کرنا ہے، نیچے تک لے کر آنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گدی تک آئے گا، یعنی نیچے تک آئے گا، لیکن ہمیں جو گردن ہماری ہے اس کا مسح نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن اکثر عموماً ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں
تو وہ سر کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ پیچھے گدی تک نیچے تک لے کر آتے ہیں اور گلے کا بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نہ حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے اور نہ ہی قرآنی آیت سے سر کا مسح تک مسح کرنا ہے، یہاں تک ہمیں حکم ملا۔ تو فرمائے کہ اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو تو حدیث کی روح سے جس طرح کے موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اسی طرح اگر سر پر پگڑی یا امامہ ہو تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کے لفظ آئے، یعنی پیر ٹخنوں تک دھو، اور اگر موزے یا جرابے پہنی ہوئی ہیں اور بشرط یہ کہ وضو کی حالت میں پہنی ہو تو حدیث کے روح سے پیر دھونے کے بجائے جرابوں پر مسح بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مفسرین کرام چند باتوں کا لحاظ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے وضو کریں، سب سے پہلے اگر پہلے سے باوضو ہو تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے۔ یعنی ایک اگر ہمارا وضو موجود ہے اور دوسری نماز کا وقت آ گیا تو ہم اس وضو میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرط کہ ہمیں یہ بات مکمل طور پر پتہ ہو کہ ہمارا وضو ٹوٹا نہیں، یعنی ایسا کچھ بھی عمل ہمارے ساتھ نہیں ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو سے پہلے نیت فرض ہے، یعنی ہم نیت کیا کرنا کہ ہم نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں یا پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو نیت ہماری میٹر کرتی ہے اس میں۔ نمبر 3، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھیے بسم اللہ پڑھنا بھی وضو کے جو ارکان ہیں، وضو کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس میں سے ضروری چیز بسم اللہ کا پڑھنا بھی ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہو تو اس کا خلال بھی کیا جائے گا، اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے گا، یعنی اس طرح سے اللہ کے نبی نے بتایا۔ ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے کہ پہلے پیر دھو لیے، پھر ہاتھ دھو لیے، پھر منہ دھو لیا، یا پہلے سر کا مسح کر لیا۔ جو طریقہ کار ہے اللہ کے نبی نے بتایا، جو سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم نے وضو کرنا ہوگا۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے، یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے، بلکہ سب اعضاء تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے دھوئے جائیں۔ یعنی یہ نہیں ایک آدھا وضو کیا اور اپنے کام کرنے بیٹھ گئے، چلو تھوڑا آدھا بعد میں کر لیں گے، ہاتھ دھو لیے باقی پیر رہ گئے، پیر بعد میں دھو لیں گے۔ فرمایا یکے بعد دیگرے، جو ایک طریقہ ہے اس کے مطابق ہی اپنا وضو کرنا ہے۔ اعضائے وضو میں سے کوئی بھی جو اعضاء ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے، ورنہ وضو ناقص ہوگا، وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور کوئی بھی عضو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا جائے، ایسا کرنا خلاف سنت ہوگا۔ یعنی وضو کرنے کے لیے بھی قرآن و حدیث ہمیں چند اہم باتیں بتا رہا ہے کہ ہم نے وضو کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً وضو کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ پہلے بھی دعا پڑھنی ہے، وضو کے بعد کی بھی دعا پڑھنی ہے، کس طریقے سے وضو کرنا ہے، ہمارے کوئی اعضاء خشک نہ رہ جائیں، کیا پورا سنت طریقے، ہم اس چیز پر دھیان نہیں دے رہے ہوتے، جبکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا جو ہے وہ وضو ناقص ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمیں پھر دوبارہ وضو کرنا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے اللہ نبی کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس شخص کو حدث ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کر لے۔ حضر موت کی ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یعنی ہوا کا خارج ہونا، یعنی ایک مخصوص جگہ سے ریح کا خارج ہونا، ہوا کا نکلنا، جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو پھر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے ہم نے وضو کیا، اب وہ وضو کرتے ہی ہماری ریح خارج ہو گئی اور ہم نے اسی وضو میں نماز پڑھ لی، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وضو ہمیں تازہ کرنا ہوگا اپنی نماز پڑھ لینے کے لیے۔ اگر ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے، ہماری ریح خارج ہو چکی ہے، تو ٹھیک ہے۔ وضو کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا جو ہم نے پڑھا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر انسان کا کوئی عضو زخمی ہو، کوئی بیماری ایسی ہو کہ اس پر پانی لگانے سے بیماری کے بڑھنے کا نقصان ہو، اندیشہ ہو، تو پھر اس پر پٹی باندھ کر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یعنی ایک آسانی ہے کہ اگر کوئی زخم ہے اور وہ بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے تو پھر اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا یعنی وضو کے متعلق ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا، تو ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ وضو نماز کے ارکان میں سے ایک اہم ضروری رکن ہے،
یہ ناقص ہوگا تو نماز مکمل نہیں ہوگی. ہمیں وضو کرتے ہوئے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھ کر جو آخر میں دعا ہوتی ہے وضو کی وہ پڑھنی ہے. جو اس کے ابھی ہم نے اہم چیزیں پڑھی کہ کس طرح سے جو طریقہ کار ہے، جو جن باتوں کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے وضو کرتے ہوئے ان تمام باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. اب یہاں پر جنابت کی حالت کا بتایا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. یعنی اب دیکھیے ناپاکی میں قرآن حدیث ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ غسل کرو، پاک ہو جاؤ. پاکی اللہ کو پسند ہے. ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ناپاکی سے ہمیں بچنا ہے. بہت سے لوگ بہت زیادہ گندگی میں، ناپاکی میں، ناپاک کپڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی پاکی کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو. اب دیکھیے اگر انسان یعنی ناپاکی، جنابت کیا ہے؟ جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے کہ اگر احتلام ہو گیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی، اس وجہ سے ناپاک ہو گئے، یا عورت کو جو ہے وہ حیض آ گئے یا نفاس آ گئے، وہ ناپاکی ہے. اب جب حیض یا نفاس کا خون بند ہو جائے گا تو پاکی حاصل کرنے کا حکم ہے، یعنی طہارت حاصل کر لو، غسل ضروری ہوگا. پانی ہے تو پانی سے غسل ضروری کر لو، ضروری ہے یہ. اور اگر پانی نہیں مل رہا تو پھر دین آسان ہے. دین نے کیا حکم دیا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ ناپاک پھرتے ہی رہیں، یہ بہانہ بناتے رہیں، پانی نہیں ہے، بلکہ کہا پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے کہ تم تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. تیمم کا پورا طریقہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو فرمایا اس طریقے سے تم تیمم کر لو. ناپاکی کی حالت ہے، پانی نہیں مل رہا تو، لیکن پاکی حاصل کرنی ہے. دیکھیے یہ نہیں کہا. اکثر ہم دیکھتے ہیں بہانے سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھے، ناپاک تھے پر پانی نہیں تھا. تو دیکھیے دین آسان ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے کہ ہم یہ بہانہ کر دیں پانی نہیں ہے. اگر پانی نہیں تو فرمایا گیا تم تیمم کر لو، اس کی اجازت تمہیں دے دی گئی. اسے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا. اچھا یہ دیکھیے صحیح بخاری میں یہاں پر جو تیمم کا حکم ملا ہے، اس کی صحیح بخاری میں اس کی شان نزول میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک سفر میں بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا یا رکے رہنا پڑا ان لوگوں کو. صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہ ہوا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دے دی گئی. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا، اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے سراپے برکت ہو. پانی نہیں تھا تو تیمم کا حکم نازل ہو گیا. لہٰذا جب نماز کا وقت آ جائے، وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی میسر نہ آئے تو تیمم کا ہمیں حکم ملتا ہے کہ تیمم کر لو. اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ کہتے ہیں دیکھو اسی لیے ہم نے دین میں آسانیاں پیدا کر دی کہ اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا تو ایسا نہیں کہ تم ناپاک پھرتے رہو، بلکہ تمہارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ تم پاکی حاصل کر لو، کہ جو ہے تم تیمم کر لو. دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں حدیث اصغر ہو جائے یعنی ریح خارج ہو جائے یا حدث اکبر ہو جائے، حدث اصغر یا حدث اکبر. حدث اصغر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ریح کا خارج ہونا، ہوا کا نکل جانا مخصوص جگہ سے. اور حدث اکبر کیا ہوتا ہے؟ جنبی ہو گئے، احتلام ہو گیا، صحبت کر لی، حیض و نفاس، یہ تمام چیزیں حدث اکبر ہے. تو فرمایا ایسی جگہوں پر اگر تمہیں نہیں مل پا رہا کہ تم وضو کرو، کہ تم پانی سے وضو کر لو یا غسل کر لو، تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جس طرح نفس کی پاکیزگی انسان کے لیے ضروری ہے، اس طرح جسم کی پاکیزگی بھی ضروری ہے.
نفس کو بھی پاک رکھنا ہے اور جسم کو بھی پاک رکھنا ہے. جیسے الطہور شطر الایمان آتا ہے نا کہ صفائی آدھا ایمان ہے. یعنی پاک رہنا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو دین کو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ ناپاکی سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں. اور اکثر ہم نے عموماً دیکھا ان عورتوں کو جو نماز کا اہتمام نہیں کرتی، جو اللہ کے قریب نہیں ہوتی، جو دینی احکامات کو نہیں جان رہی ہوتی، وہ خود بھی بہت زیادہ ناپاکی میں مبتلا رہتی ہیں، گھر کو بھی بہت زیادہ گندا اور ناپاک رکھ رہی ہوتی ہیں، جبکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین کیا کہتے ہیں؟ الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے. تو صفائی ضروری ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اپنے نفس کی بھی پاکیزگی کرنی ہے، اپنے جسم کی بھی کرنی ہے، اور اپنے ارد گرد گھر کو بھی پاک صاف رکھنا ہے تاکہ ہمارا گھر نماز کے قابل رہے کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر نماز بآسانی پڑھ سکیں. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا. اللہ کہتے ہیں اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. آگے فرمایا اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا تھا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے. اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. قبائلی عصبیتوں نے تمہیں عداوتوں، دشمنیوں اور لڑائیوں میں پھنسا کر تمہاری زندگی تم پر اجیرن کر دی تھی، اور تم ان حالات سے نجات کی راہ سوچتے تھے مگر ایسی کوئی راہ تمہیں نظر نہ آتی تھی. اللہ نے تم پر پے در پہ کئی احسانات کیے، تمہیں اسلام کی توفیق بخشی، پھر اسی اسلام کی وجہ سے تمہاری دیرینہ اور مسلسل عداوتوں کا خاتمہ کر کے تم ایک دوسرے کا غم خوار بھائی بنا دیا. پھر فرمایا اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے کہا تھا سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی. فرمایا یہ اس عہد سے مراد بیعت عقبہ کا عہد ہے، یعنی وہ پختہ عہد جو تم نے عقبہ کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم ہر حال میں اللہ کے نبی کی فرما برداری کریں گے. اللہ کے نبی نے بیعت عقبہ کے بعد بھی جس شخص سے بیعت لی اسی عہد پر بیعت لی، اور خلفائے راشدین بھی اسی عہد پر مسلمانوں سے بیعت لیتے رہے. امیر کی اطاعت سے ہی جماعت کا نظم و نسق اور امت میں اتحاد قائم رہ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے امیر کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. بیعت عقبہ کا یہاں پر تذکرہ ہوا کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے عہد لیا تھا، پختہ عہد، اور تم نے کہا تھا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی. بعض مفسرین نے اس واقعے کو بہت مختصر سا تذکرہ فرمایا، اور بعض نے بیعت عقبہ کا جو عہد ہے اس کا تفصیل کے ساتھ پس منظر بیان فرمایا. ہم اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور اس میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کن مصائب کا سامنا کیا، تھوڑی سی جھلک اس کی بھی ہے. تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے اتنی تکالیف اٹھائیں لیکن دین کو ہم تک پہنچا دیا کہ گھر بیٹھے آرام سے دین سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. ہمارے لیے دین کو سمجھنا بہت آسان ہے. جو پہلے کے لوگ تھے وہ مہینوں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے کہ حدیث کو جاننے کے لیے. ہمارے پاس موبائلوں کے ذریعے ہمارے گھر کے قریب مدارس ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں تفسیر کی کتابیں، تفسیر کی قرآن مجید، احادیث موجود ہوتی ہیں. تو قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا، تعلیم دین کی حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. تو قربان جائیے بے شمار درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک جھلک ڈالتے ہیں اس طرف کہ اللہ کے نبی نے کن کن مصائب کا شکار کیا، ان میں سے چند چیزوں کو ہم جانتے ہیں. آج 1090 میں ابو طالب کی وفات ہو گئی جو اللہ کے نبی کے چچا تھے. پھر اس کے چند دن بعد ہی آپ کی ہمدرد اور غمسار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئیں.
گھر کی دنیا میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا سہارا تھیں، اور باہر کی دنیا میں ابو طالب، یہ دونوں اللہ کے نبی کا بہت زیادہ ساتھ دیا کرتے تھے دین کے معاملے میں۔ چند دنوں کے وقفے سے یہ دونوں سہارے ہی اللہ کے نبی سے چھن گئے، بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئیں، اور چچا جو بے انتہا محبت کرنے والے ہمدرد تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی پر غم و الم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ بہت دکھ ہوا اللہ کے نبی کو کہ دونوں ہی چاہنے والے آگے پیچھے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الحزن پڑ گیا تھا، یعنی غم والا سال، کہ اللہ کے نبی پر غم و الم ٹوٹ گیا تھا اس سال۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کے حوصلے بڑھ گئے، کیونکہ ابو طالب ایمان لے کر نہیں آئے تھے آخر تک، لیکن اللہ کے نبی کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، بہت ہمدرد اور حمایتی تھے اللہ کے نبی کے، جو کہ آپ کے چچا تھے۔ جب آپ کے چچا اس دنیا سے چلے گئے تو مشرکین مکہ کے حوصلے بڑھ گئے کہ اس کا چچا تو یہاں سے چلا گیا، لہٰذا وہ لوگ مسلمانوں پر مزید تشدد کی تجاویز سوچنے لگے، اور یہ بھی کہ اب پیغمبر اسلام کو ٹھکانہ لگانے کا بہترین موقع آ گیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت تو پہلے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اور جو باقی تھے ان کی اب زندگی بھی خطرے میں تھی۔ ان حالات میں اللہ کے نبی نے مناسب یہ سمجھا کہ اب مکہ سے باہر کسی مقام پر تبلیغ کے لیے مرکز بنانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے مکہ کے جڑواں شہر طائف کا انتخاب کیا، یعنی آپ نے چاہا کہ ہم طائف میں جا کر اللہ کے دین کو پھیلائیں، جو ایک زرخیز اور شاداب علاقہ تھا طائف۔ اہل مکہ کے رئیسوں کی وہاں جائیدادیں بھی تھیں، اور شناخت کے علاوہ تجارتی تعلقات بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جہاں موقع میسر آتا تبلیغ کرتے جاتے، یہاں تک کہ 20 دن کی پیدل مسافت کے بعد آپ طائف پہنچے۔ 20 دن پیدل سفر کیا اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ قربان جائیے اس نبی پر۔ آج ہمارے لیے سہولیات دیکھیے، کتنی آرام دہ سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں، پھر بھی ہم نہیں نکلتے، پھر بھی ہم نہیں سوچتے کہ اللہ کے دین کا کچھ کام کر لیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب آپ طائف پہنچے تو طائف میں بنو ثقیف آباد تھے، اور 3 بھائی مسعود، حبیب اور عبد یالیل اس شہر کے سردار اور رؤسائے مکہ کے ہمسر تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ وہ لوگ اہل مکہ سے تعلقات کی بنا پر پہلے سے ہی مکہ اور اہل مکہ کے حالات سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے بھی قریش مکہ ہی کی روش اختیار کی، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ بڑی بدتمیزی سے پیش آئے اور گستاخانہ جواب دیے۔ ایک بھائی نے کہا، اگر واقعی تمہیں اللہ نے بھیجا تو بس پھر وہ کعبے کا غلاف نچوانا چاہتا ہے۔ دوسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ کو رسالت کے لیے تیرے سوا کوئی مناسب آدمی نہ مل سکا۔ تیسرا بولا، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر آپ کو جواب دینا مناسب نہیں، اور اگر تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو تو پھر اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بردباری سے انہیں جواب دیا کہ اگر تم مجھے رسول ماننے کو تیار نہیں تو کم از کم میری راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ چنانچہ آپ نے دوسرے لوگوں کو دعوت دینا اور واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ ان بدبختوں نے اپنے غلاموں، خادموں اور شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے بھیج دیا کہ وہ آپ کو طائف سے باہر نکال دیں۔ چنانچہ ان اوباش لڑکوں کا غول آپ کے پیچھے لگ گیا۔ جہاں آپ واعظ کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے، شور مچاتے، آپ پر پتھر برسایا کرتے۔ جب آپ نڈھال ہو جاتے تو یہ اوباش لڑکے آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر ٹخنوں پر پتھر مارتے اور تالیاں بجا بجا کر ہنسا کرتے تھے۔ خون بے تحاشا بہ رہا تھا اور آپ کی جوتیاں اندر اور باہر سے لتھڑ گئی تھی خون کے اندر۔ آخر آپ نے ایک باغ کے احاطے میں پناہ لی۔ قربان جائیے، لاکھوں کروڑ درود و سلام ہوں اس نبی نے کتنی تکالیف اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا۔ یہ باغ رئیس مکہ عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ کا تھا۔ عتبہ ایک رحم دل انسان تھا، اس نے یہ حالت دیکھی تو اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک پلیٹ میں انگور بھجوائے۔ آپ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہی پہلے بسم اللہ پڑھا، پھر انگور کھانا شروع کر دی۔ عداس کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ کلمہ یہاں کے لوگ تو کبھی نہیں کہتے،
آپ نے اس سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ بولا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا بادشاہ ہوں۔ آپ نے کہا گویا تم مرد صالح یونس بن متا کے شہر کے ہو؟ وہ بولا ہاں، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ غلام نے یہ سنا تو آپ کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اتبا اور شیبہ نے یہ ماجرا دیکھا تو جب عداس واپس آیا تو اسے ملامت کی اور کہا کہ تم یہ کیا حرکت کر آئے ہو، تم نے اپنا مذہب خراب کر لیا۔ عداس نے جواب دیا کہ اس شخص نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے سفر میں جو اذیت اٹھانی پڑی، احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ سے پوچھا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے تیری قوم قریش کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ سب سے زیادہ سخت دن مجھ پر طائف کا دن گزرا جب میں نے اپنی دعوت عبد یا لیل بن کلال پر پیش کی، اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو میں افسردہ خاطر ہو کر واپس ہوا اور مجھے اس قدر افاقہ ہوا۔ جب میں قرن ثعالب یعنی ایک مقام کا نام ہے وہاں پہنچا، میں نے اوپر سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابر یعنی بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل نے پکار اور کہا کہ تمہاری قوم نے تجھے جواب دیا، وہ اللہ نے سن لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ جیسا چاہیں اسے حکم دے دیں۔ اتنے میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کہا اور کہنے لگا محمد اگر آپ چاہیں تو میں مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو ملا کر سب کو چکنا چور کر دوں۔ تو اللہ کے نبی کا جواب سنیے کیا فرمایا، ایسا مت کرو بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ لہٰذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ طائف کا دن اللہ کے نبی کی زندگی کا سخت اور مشکل ترین دن تھا، حتیٰ کہ احد کے دن جب آپ زخمی ہو گئے اس سے بھی زیادہ سخت ترین دن تھا طائف کا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر جس صبر و استقامت کا ثبوت دیا اور انتقام کا اختیار مل جانے کے باوجود جس طرح آپ نے عفو درگزر سے کام لیا، وہ بلا شبہ آپ کی پیغمبرانہ عظمت کی دلیل ہے کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ اتنا برا معاملہ کر رہے ہیں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ نبی آپ کہیں تو ہم پہاڑ طائف اور مکہ کے پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا کر آپس میں ملا دیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پر اس نبی کو دیکھیے اس وقت بھی برا نہ چاہا بلکہ دعا کی اللہ ایسے لوگ مجھے امید ان میں پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ صبر و استقامت دیکھیے، عفو درگزر دیکھیے، سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ چھوٹی سی برائی کر دے ہم اس کو معاف نہیں کر رہے ہوتے، پر وہ اللہ اور وہ رسول اللہ ہماری کتنی بڑی بڑی خامیوں کو گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، ان پر پردے ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ نبی کہ کیا عالم ہو گیا، پتھر برسائے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، اوباش لڑکے آپ کو بازو سے پکڑ کر ٹخنوں پر پتھر مار رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، بے تحاشا بہ رہا ہے کہ جو جوتیاں آپ پہنے ہوئے تھے وہ اندر سے باہر سے خون میں لتھڑ گئیں، پھر بھی بد دعا نہیں کی بلکہ عفو درگزر سے کام لیا کہ ان کو معاف کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، وہ نبی ہمارے لیے کیا ہے، اسوہ حسنہ ہے، ان سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی قریش مکہ کی طرف سے اسلام لانے سے تو مایوسی ہو چکے تھے، لہذا جو واقعہ طائف پیش آیا تو اللہ کے نبی مزید غم میں ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی واپس آئے تو آپ دامن حرمین میں ٹھہر گئے۔ آپ کے بال بچے مکہ میں تھے اور مکہ والے آپ کے جانی دشمن تھے۔ آپ نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کے ہاتھ اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ وہ مکہ میں آپ کو پناہ دے۔ اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں، حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے یہی پیغام سہیل بن عمر کو بھیجا، اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ بنو عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے یہ پیغام مطعم بن عدی کو بھیجا جس نے پناہ دینا منظور کر لیا اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار بند ہو کر خانہ کعبہ کے
گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے۔ اس انتظام کے بعد اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ مکہ تشریف لا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ مکہ تشریف لائے اور حرم میں داخل ہو گئے۔ مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حجر اسود پر پہنچے، اسے چوما، نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ کا پہرا دیا۔ اس کے بعد مکی دور کا باقی حصہ آپ مطعم کی پناہ میں مکہ میں قیام پذیر رہے۔ آپ زندگی بھر مطعم کے اس احسان کو نہیں بھولے۔ جنگ بدر میں بہت سے مشرک قید ہو گئے تھے، ان میں سے بعض کی سفارش کے لیے مطعم کے بیٹے سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر آج مطعم زندہ ہوتے اور ان ناپاک قیدیوں کے متعلق بات کرتے تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ جب آپ طائف سے مکہ واپس آئے تو حج کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ آپ جو ہے وہ تبلیغ کی غرض سے مینا تشریف لے گئے اور مدینہ کے قبیلے اوس کے آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ مدینہ میں قبیلے اوس اور خزرج میں سالہ سال یہ خانہ جنگی چلی آ رہی تھی، جس سے جو سنجیدہ طبقہ تھا وہ سخت جو ہے وہ پریشانی میں تھا، لیکن اس سے نجات کی بھی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا یہ لوگ دراصل حج کے علاوہ اس غرض سے بھی آئے تھے کہ خزرج کے خلاف قریش مکہ کی مدد حاصل کریں۔ جب ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی اور اس کے احکام بتائے تو اور کے قبیلے کا ایک ذہین آدمی کہنے لگا واللہ جس کام کے لیے تم آئے ہو اس سے یہ کام بہتر ہے، یعنی ان لوگوں کو آپ کی ذات میں وہ بات نظر آ گئی جس کی انہیں مدتوں سے تلاش تھی کہ خانہ جنگیوں سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ذی الحجہ 1090 میں اسی مقام پر جسے عقبہ کہتے ہیں 5 اور بعض روایت کے مطابق 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس مقام پر بعض کہتے ہیں 6 آدمی تھے اور بعض کہتے ہیں 5 تھے۔ یہ امید کی پہلی کرن تھی جو اس عام الحزن کے آخر میں نمودار ہوئی۔ وہ سال جو اللہ کے نبی کے لیے تکلیف دہ گزر رہا تھا، امید کی پہلی کرن نظر آئی کہ 6 آدمیوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان آدمیوں کے ذریعے قبیلے خزرج میں بھی اسلام کی اشاعت ہوئی۔ یہ لوگ ایک تو باہمی خانہ جنگی سے پریشان تھے کہ مدینہ کے یہودی قبائل ایک دوسرے سے حلیف بن کر انہیں لڑاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اگلے سال یعنی ذی الحجہ 11 ہجری میں اسی مقام پر اوس اور خزرج کے 12 آدمی آپ کی دعوت پر اسلام لے آئے۔ اسلام اور رسول اللہ کے ہاتھ پر باضابطہ بیعت کی، جو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی شرائط یہ تھی کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، چوری اور زنا کے مرتکب نہ ہوں گے، لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے اور ہم اللہ کے رسول کا ہر حکم مانیں گے۔ یہ جو بیعت ہوئی تھی یہ رات کو نہایت خفیہ انداز میں ہوئی تھی، تو ان نئے مسلم صحابہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا مصعب بن عمیر کے قرآن کے احکام سکھانے اور تبلیغ کے لیے مدینہ روانہ فرما دیا۔ مصعب مدینہ میں اسد بن درارہ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے جو مدینہ کے ایک معزز رئیس تھے۔ یہی وہ مصعب بن عمیر ہیں جو مکہ کے امیر گھرانے کے چشم چراغ تھے، بڑے خوش شکل اور حسین جوان تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، مگر جب اسلام قبول کیا تو ماں نے ان کا دانا پانی بھی بند کر دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے دین حق کی خاطر سب کچھ برداشت کیا اور امیری پر فقیری کو ترجیح دی۔ انہیں مدینے میں اسلام کا پہلا داعی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کو علم برداری کے منصب پر فائز ہوئے اور غزوہ احد میں شہادت بھی پائی تھی۔ ان کی کوششوں سے مدینے سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان 2 سرداروں کے ذریعے اسلام کی قوت میں خاصا اضافہ ہوا۔ چنانچہ اگلے سال مدینہ کے 75 افراد جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں مکہ میں حج کے مقام پر ایام تشریق میں عقبہ کے مقام پر، یہ عقبہ مینا اور مکہ کے درمیان ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ جو بیعت ہوئی یہ بیعت بھی انتہائی رات گزرنے کے بعد نہایت خفیہ انداز سے ہوئی اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس بیعت کی سب سے اہم شرط جس کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی جو ہم نے اس آیت میں پڑھا، وہ عبادہ بن صامت نے اپنی زبان میں اس طرح سے بیان فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث آتی ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، چاہے آسانی ہو یا تنگی، خواہ ہمیں اچھی لگے یا ناگوار محسوس ہو، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں اور جس کو بھی آپ امیر مقرر فرمائیں گے ہم اس کا حکم مانیں گے، اس سے بحث نہیں کریں گے اور ہر صورت میں حق بات ہی کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔
اس شرط کی اہمیت یہ ہے کہ آپ نے ان 75 آدمیوں میں سے انصار کی مرضی کے مطابق 12 نقیب یا امیر مقرر فرما دیے تھے تاکہ اسلام کی انقلابی تحریک کا جو کام ہوا وہ نظم و ضبط کے ساتھ ہوتا رہے، اور عبادہ بن سامد خود بھی نقیب مقرر کیے گئے تھے۔ لہذا کتابوں میں سیرت کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو سیدنا عباس نے ان سے کہا، اے گروہ انصار، محمد اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے لیے سینہ سپر رہیں گے۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی جواب دے دو۔ انصار نے اس بات کو سیدنا عباس کو جواب نہیں دیا، البتہ اللہ کے نبی سے عرض کی کہ آپ ہم سے جو عہد لیں ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس بات کا عہد کرو کہ تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے ہاں آ بسوں تو تم اپنے اہل و عیال کی طرح میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت کرو گے۔ انصار نے پوچھا کہ اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ ایک انصاری ابو الحسن نے بات کاٹتے کر کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں گے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، میرا مرنا اور میرا جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ عہد و پیمان کی جزیات طے ہونے کے بعد سب سے پہلے برا بن عازب بن معرور نے پھر سب ساتھیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ جو عہد و پیمان تھے اگرچہ انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے سے پائے جا رہے تھے، تاہم مشرکین مکہ کو اس کی بھنک پڑ گئی۔ چنانچہ کافروں کا ایک وفد قبیلہ خزرج کے ہاں پہنچ گیا۔ خزرج کے مشرکین چونکہ خود بھی اس معاہدے کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس وفد کو یقین دہانی کرا دی کہ ایسا کوئی معاہدہ طے نہیں پایا، لہٰذا یہ وفد واپس لوٹ گیا۔ البتہ اس واقعے کا یہ اثر ہوا کہ خزرج کے مسلمان چوکنے ہو گئے اور انہوں نے جھٹ مدینے کی راہ لے لی۔ بعد میں مشرکین مکہ کو معلوم ہو گیا کہ معاہدہ والی بات محض افواہ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تھی، لہٰذا وہ خزرج کے مسلمانوں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے، مگر مسلمان تیز رفتاری سے آگے جا چکے تھے۔ البتہ سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اسلام لا چکے تھے پکڑے گئے۔ مشرکوں نے انہیں زد و کوب کرنا چاہا تو مطعم بن عدی اور حرب بن امیہ آڑے آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے تجارتی قافلے سعد بن عبادہ کی پناہ میں ہی مدینے کے پاس سے گزرتے تھے، لہٰذا مشرکوں کو اپنا غیظ و غضب ضبط کرنا پڑا۔ اس طرح تمام مسلمان بخیر و عافیت مدینہ پہنچ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم مدینہ پہنچے۔ یہ دونوں حضرات مدینہ کے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے بعد عمار بن یاسر، بلال بن رباح، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 مسلمانوں کے ہمراہ مکہ کے قریشیوں کو لڑکاتے ہوئے ہجرت کے لیے نکلے اور مدینہ پہنچے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے۔ اس طرح اسلام کی انقلابی تحریک کا مرکز مکے سے مدینہ منتقل ہو گیا۔ تو یہاں پر جو عہد کا تذکرہ فرمایا گیا تھا، اس سے مراد عقبہ کی جو بیعت تھی، جو ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے خفیہ طور پر یہ بیعت کی گئی اور کن باتوں پر بیعت کی گئی، اس سے مراد وہ ہے۔ اور بیعت کے ساتھ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھا کہ آپ نے، یہ تو چند چیزیں ہم نے ابھی سمجھی ہیں، اللہ کے نبی کو تو بہت تکالیف دی گئی، آپ نے بہت سے علم و غم و علم کو برداشت کیا، لیکن پھر بھی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں درود و سلام ہو۔ اللہ ہمیں ان کی شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں اس طریقے سے جو ہے قرآن حدیث کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری ان دو آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جہاں پر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔